السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کی نشانیاں. آج 7واں دن ہے. الحمدللہ ابھی بھی بہت سی نشانیاں باقی ہے جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں. چلیے اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نشانی نمبر 67. ٹھیک ہے، ریڈی آپ لوگ سب نیکسٹ نشانی سننے کے لیے؟ جی بات. اوکے الحمدللہ. چلے 67. عرب کے دشت و صحرا باغات میں بدل جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے. صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی زمین باغوں اور دریا والی ہو جائے. مزید ایک سوار ایک رائڈر عراق سے مکہ تک سفر کرے گا مگر اسے راستہ گم ہو جانے کے علاوہ اور کوئی خطرہ نہ ہوگا. کیا بات سمجھ آئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عرب جو ہے ایکچولی کیسی ایریا ہے؟ ریگستان. اور قیامت کے قریب یہ ساری زمین باغوں اور دریا اور پانی اور گرینری اور فریشنس سے بھر جائے گی. اور پہلے یہ تھا کہ مکہ لوکیٹ کرنا ایزی تھا بیکاز آف ریگستان. اب جو ایک سفر کرنے نکلے گا سوار عراق سے تو اسے راستہ ہی نہیں ملے گا کیونکہ سب کچھ ہرا بھرا ایک جیسا نظر آئے گا. یہ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے. نیچے ایک اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مال و دولت کی ریل پیل ہوگی. بہت مال و دولت ہوگا سب کے پاس. آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا مگر کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ عرب کی سرزمین باغ و بہار اور نہر و دریا میں بدل جائے گی. سو یہ سارے ٹرانسفارمیشنز کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں پہلے کا سعودی عربیہ اور آج کا مکہ مدینہ، ہرا بھرا ندی نہریں، بارش بھی ہو رہی ہے وہاں پر. یس شمیم. جی وی آر سیئنگ اٹ پارٹس. ابھی ہرا بھرا ہو رہا ہے
اور بارش بھی بہت فریکوینٹلی ہو رہی. ایگزیکٹلی. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اوکے نیکسٹ اس کے بارے میں آگے آیا ہے کل انشاءاللہ تم تبوک کے چشمے پر یعنی وہاں کی نہر پر پہنچو گے مگر دن چڑھنے سے پہلے نہ پہنچنا اور جو وہاں پہنچ جائے وہ میرے پہنچنے تک اس چشمے کے پانی کو ہاتھ بھی نہ لگانا. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم سے پہلے ہی 2 آدمی وہاں پہنچ چکے تھے اور اس چشمے سے جوتے برابر قلیل مقدار میں پانی جاری تھا یعنی ہلکا ہلکا پانی اس میں آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی. پھر لوگوں نے اپنے چلوؤں کے ساتھ اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ اور چہرہ دھو کر اسے واپس چشمے میں ڈال دیا تو اس چشمے سے وافر مقدار میں پانی پھوٹنے لگا یعنی بہت ابنڈنٹ پانی بہنے لگا یہاں تک کہ سب لوگ اس سے سیراب ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر تیری زندگی نے وفا کی تو دیکھے گا کہ یہ جگہ باغ و بہار میں بدل جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ تبوک کے نزدیک تبوک ایک ایریا ہے غزوہ تبوک بھی ہوئی تھی وہی ایریا ہے یہ. وہاں پر ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی بہت کم پانی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے اس کی وجہ سے وہ بھرپور اس میں سے پانی بہنے لگا اس نہر سے اور فرمایا کہ دیکھے گا کہ یہ جگہ باغ و بہار میں بدل جائے گی. تو ابھی نیکسٹ ٹائم جو بھی حج عمرہ پہ جائے تبوک کے ایریا میں جائے اور اس نہر کو دیکھے انشاءاللہ تو ہمارے لیے پھر یہ ایک اور آنکھوں دیکھی نشانی بن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ 68 قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں. اب جو چھوٹی چھوٹی ہو گئی نا اب واپس بڑی نشانیوں پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے آر یو ریڈی؟ چھوٹی نشانیاں ہو گئی کافی ساری 67 تک کے. اب واپس بڑی نشانیوں پر چلتے ہیں ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے. آر یو آل ریڈی؟ چلیے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ 10 تو ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے انہیں شمار کیا کاؤنٹ کیا. نمبر 1 دھواں اسموک. نمبر 2 دجال. نمبر 3 دابہ وہ جانور جو بات کرے گا. نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا the sun rising from the west. 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. 6 یاجوج ماجوج کا خروج. 7 مشرق. 8 مغرب. اور 9 جزیرۃ العرب میں 3 مقامات پر زمین میں دھسنا. تو 7 8 اور 9 تینوں بھی ہے کہ ایسٹ ڈائریکشن میں زمین دھسے گی. 8 میں ہے ویسٹ یعنی مغرب میں زمین دھسے گی. پھر 9 ہے سعودی عربیہ میں 3 مقام پر زمین کا دھسنا. اینڈ 10 سب سے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی. کہاں سے؟ دس از دا لاسٹ ون. یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف
ہانک لے جائے گی. Because of that fire, people will start running in the opposite direction, اور اس طرح وہ سب میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے. یہ صحیح مسلم کتاب الفتان. تو کل کسی نے مجھے کتاب کا نام پوچھا تھا، تو یہ کتاب الفتان ہے. فتان از دا پلورل آف فتنہ. تو یہ سارے فتنے ہیں نا، نشانیاں، ان سب کی پھر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب الفتان. مل گیا ابھی ریفرنس؟ ایکسکیوز می. یہ سب نے 10 نشانیاں سب کو یاد ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں. اوکے شمیم، would you like to revise these 10 quickly? جی بچے. قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں. حذیفہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے انہیں شمار کیا: پہلا دھواں، دوسرا دجال، تیسرا دابا جانور جو بولے گا، چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، چھٹا یاجوج ماجوج کا خروج، ساتواں مشرق، آٹھواں مغرب، اور نواں جزیرۃ العرب میں 3 مقامات پر کچھ لوگوں کا زمین میں دھسنا، اور 10واں سب سے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک لے جائے. صحیح مسلم کی روایت. ویری نائس، الحمد. چلیے نیکسٹ پر چلتے ہیں. سکسٹی نائن، قیامت کی علامات کبریٰ کا تسلسل. تسلسل یعنی کیا اردو والے؟ سلسلہ ہے نا. تسلسل سلسلہ سے بنا ہے کیا؟ بتاؤ اردو والے ہے کوئی؟ جی بات. اوکے چلے کیا ہے یہ سلسلہ دیکھ لیتے ہیں. کتاب الفتان، مسند احمد کی روایت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت گویا ایک ہار میں پروئی ہوئی ہے. یعنی قیامت کی ساری نشانیاں ایسی ہیں جیسے ایک نیکلس، ایک ہار، اس میں جو ایک ایک پرل، ایک ایک موتی پرویا ہوتا ہے نا، ون آفٹر اندر، ویسے ہے قیامت کی علامات، ایک ہار میں پروئی ہوئی ہے کہ اگر اس ہار کو کاٹ دیا جائے تو وہ واقعہ ہونے میں کیا ہوگا؟ ایک کے بعد ایک پھر شروع ہو جائے گی ہونا، ون آفٹر اندر، کانسیکیوٹیو، سکسیسو نشانیاں. ٹھیک ہے. 70، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. بہت سارے لوگوں کو یہ کوشچن رہتا ہے. اب ہم ساری امام مہدی علیہ السلام کی ڈیٹیلز ہم پڑھنے والے ہیں، اور بہت لوگوں کو اس کے بارے میں کوشچنس رہتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے کوئریز سالو ہونے والے ہیں. اب ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، وہ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیا نشانی ہوگی، جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجیے اور لکھ بھی لیجیے. سنن ترمذی کتاب الفتان اور مسند احمد، ابو داؤد، ان سب میں یہ روایت ہے. حدیث کا مفہوم ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت سے
میرے اہل بیت مینس میری فیملی نیکسٹ جنریشن سے ایک آدمی عرب کا حاکم بن جائے گا، عرب کا حاکم بن جائے گا، لیڈر بن جائے گا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے محمد اور مہدی، اس کے سارے جو الفابیٹس ہیں وہ کامن ملتے ہیں، ہے نا، محمد اور مہدی ہے نا کامن الفابیٹس۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عرب کے لیڈر حاکم بن جائیں گے، اور وہ میرے فیملی میں سے ہوگے، اور ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایکسکیوز می جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے، دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے، ون ڈے، جسے اللہ تعالیٰ طویل کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا۔ اس دن میں میرے اہل بیت، میری فیملی میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر ظاہر کریں گا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ پھر کہا، پھر میری نسل یا میرے اہل بیت سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا، یعنی پہلے کیا ہوگا، زمین پوری ظلم و زیادتی، جھگڑے، فساد سے بھر جائے گی، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری پڑی تھی۔ تو ابھی آئیں گے اور انصاف کریں گے، لوگوں کے بیچ صلح کروائیں گے، انصاف کروائیں گے، یہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے ایکسکیوز می، تھوڑی سی خراش ہے۔ نیکسٹ حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حادثات کے ظہور کا کیا ہوا، خطرہ لاحق ہوا، یعنی ہمیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہمارے ساتھ حادثات ہو رہے تھے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور وہ حکومت کریں گے، انصاف پھیلائیں گے۔ نیکسٹ حدیث میں ہے، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا جس کی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔
تو مہدی علیہ السلام 5 یا 7 یا 9 سال تک رہیں گے، امامت کریں گے، انصاف عدل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔ ان کے آنے کے بعد سارا کچھ معاملہ صلح میں، سکون میں بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کتنے سال ان کی رہے گی حکومت بتاؤ؟ 7 سال ہم یا تو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال، منیمم 5 میکسیمم 9۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسلیں تھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہی آگے بڑھی۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مہدی میری نسل میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ ابن ماجہ، ابو داؤد کی روایت۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں میں سے ہوں گے۔ ایک اور روایت نیچے ملتی ہے، میری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی وہ آئیں گے، اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ مال کی صحیح صحیح تقسیم کرے گا، یعنی مال کیسا ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ بالکل عدل انصاف کے ساتھ۔ مویشی جانور با کثرت ہوں گے، امت عظیم ہو جائے گی، اور وہ مسلسل 7 یا 8 سال تک رہے گا۔ تو خوب بارش ہوگی، خوب انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، خوب بارش، خوب کھانا پینا، پیسہ، جانور، برکت، سبحان اللہ۔ نیکسٹ، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ، ون گروپ، ایکسکیوز می، قیامت تک حق پر غالب یعنی قائم رہتے ہوئے قتال کرتا رہے گا۔ یعنی میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر بھی رہے گا اور قتال بھی کرے گا، اس کو جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد نازل ہوں گے، تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا آئیے آئیے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت کیجیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، بلا شبہ امیر تم سے ہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے کہ تم ہی امامت کراؤ گی۔ یعنی مہدی علیہ السلام کے دور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت کیجیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، اب جو ہے امامت آپ ہی کی ہے، امیر آپ ہی ہو، اور یہ شرف اللہ نے آپ کو بخشا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے ایک اور بات کون سی پتہ چلی کہ مہدی علیہ السلام کے دور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نیکسٹ نیچے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب نماز فجر کے وقت
عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا سمجھ آیا اس میں سے؟ نماز فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. کس وقت؟ نماز فجر کے وقت. ہاں. اور اس وقت امام کون ہوں گے؟ مہدی علیہ السلام. ویری گڈ. دیکھیے سارے ٹاپکس ہمارے لیے بہت نئے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، بار بار پڑھیں گے، ایبزارب ہوگا تو ہمیں یاد بھی رہے گا اور دل میں بھی بات اتر جائے گی انشاءاللہ. سو فار سو گڈ. کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے کسی کو؟ کوئی کویشچنس؟ سارے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں نا اپنے آپ ہی؟ مل رہے باجی الحمدللہ، کوئی ڈیفیکلٹ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھیں. ایک اور حدیث صحیح جامع الصغیر سے ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جس امام کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے وہ امام ہم اہل بیت میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی امامت میں، یعنی ان کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوں گے. اب کچھ نوٹس ہم پڑھیں گے جس میں اور ڈیٹیلز ملیں گی مہدی علیہ السلام کے بارے میں. کچھ پوائنٹس ہیں. امام مہدی کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئی کی روشنی میں، یعنی انہوں نے جو سچی ہمیں حدیثیں بتائی، فور کاسٹ کیا، یہ ایک حقیقت ہے جو واقع ہو کر رہے گی قیامت سے پہلے. سیکنڈ پوائنٹ، امام مہدی کے ظہور کے وقت، ان کے نکلنے کے وقت ساری دنیا فتن و فساد، قتل و غارت، خون خرابے میں لپٹی ہوئی ہوگی. اتنا خون خرابہ اور اتنی لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ ایسے آج تک اہل زمین نے نہیں دیکھے ہوں گے. اتنی لڑائیاں، خون خرابے ہوں گے کہ کبھی زمین پر اتنی خون خرابے لڑائیاں نہیں ہوئی ہوگی. اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا، تب وہ آئیں گے. دس واز پوائنٹ 2. اور آگے دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور پوائنٹس ہمیں ملیں گے تاکہ ایک ریویژن بھی ہو جائے ہمارے لیے. پوائنٹ 3، امام مہدی کا نام خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہے نا، اور ان کے والد کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہی ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف نام 2 تھے، ایک محمد اور دوسرا احمد، اور یہ دونوں قرآن مجید میں بھی لکھے ہیں. لہذا امام مہدی کا نام محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ہم کو تاکہ ہم پہچانیں کہ اس نام سے وہ آئیں گے، یا تو مہدی بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، اسی نام سے وہ آئیں گے. 4، امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد، یا تو حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کے جنریشن سے ہوں گے. 5، امام مہدی کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. ابتدا یعنی ان کی امامت میں، ان کے پیچھے
عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. حالانکہ یہ ریکویسٹ کریں گے بیکاز عزت اور احترام تو ہوگا نا, تو وہ کہیں گے کہ آپ اے عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیے, لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں, آپ امیر ہو, آپ امامت کروائیے. صحیحین میں ہے, صحیحین مینس صحیح بخاری, صحیح مسلم میں اشارتاً, جبکہ دیگر کتب احادیث میں امام مہدی کا ذکر موجود ہے, جس کے اقرار سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو کچھ حدیثیں جو ہے انہی کی طرف اشارہ کرتی ہے. ابھی کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ ان کے بارے میں اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں. اس کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچانک ایک ہی رات میں امام مہدی کی اصلاح فرما دے گا. اس حدیث کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. کیسے سمجھے ہم اس حدیث کو کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کیسے امام مہدی کی اصلاح فرمائے گا؟ امام مہدی میں کچھ عیوب اور نقص ہوں گے جن کی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے. یہ ہو سکتا ہے ایک, اس کا مطلب. دوسرا کیا ہے؟ خلافت کا تصور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. یعنی یہ آج ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کل میں امام بننے والا ہوں, میں خلیفہ بننے والا. مگر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں خلافت کے لیے تیار کر دیں گے. اور یہ بات زیادہ پسندیدہ نظر آتی ہے کہ ایک رات میں ان کی اصلاح کیسے ہوگی کہ آج ان کو وہم و گمان میں نہیں ہوگا. مینس ہی مسٹ ناٹ ہیو امیجنڈ کہ میں کل خلیفہ بننے والا. اور اللہ تعالیٰ آج ہی کی ایک رات میں ان کو پورا پریپئر کر دیں گے, پوری ان کی ٹریننگ ہو جائے گی. اینڈ نیکسٹ ڈے ہی ول بی دا خلیفہ, دا لیڈر, اور وہ سارے جھگڑے فسادوں کو مٹا دیں گے. 10th, ظہور مہدی کے بعد ہر طرف خیر و برکت, مال و دولت, امن و امان, خوشحالی کا ایسا سہانا سامان ہوگا کہ تاریخ یعنی ہسٹری, انسانوں کی ہسٹری اس کی مثال پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یہ ہوگا مہدی علیہ السلام کا دور. سبحان اللہ. کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہے نا, کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز. اللہ اکبر. ابھی کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ ہاں, ان کے بارے میں اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی ڈیٹیلز ہم لوگ کو نہیں معلوم تھی, ہے نا, مہدی علیہ السلام کے بارے میں. کیا اتنی ڈیٹیلز معلوم تھی کسی کو جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی؟ نہیں باجی. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس لیے جو ٹاپک ہم نے شروع کیے تو وی آر گوئنگ ان گریٹ ڈیٹیلز, تاکہ پھر پورا ٹاپک ہم لوگ صحیح طریقے سے کور کر لیں. نیکسٹ, امام مہدی ظہور کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال اور کم سے کم 5 سال زندہ رہیں گے, یعنی منیمم 5 میکسیمم 9 ایئرز. امام مہدی کو نبی یا رسول نہیں, یہ کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں گے. امام مہدی نہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے, بلکہ ایک نیک, صالح اور مجاہد حکمران ہوں گے. نیک صالح تو سمجھتے ہو آپ, مجاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاد کرنے والا. حکمران یعنی کیا ہوں گے؟ لیڈر, خلیفہ, جو منہج نبی کے مطابق, یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق
शरीयत मोहम्मदी का और उन्हीं की खिलाफत इस्लामिया को कायम रखेंगे। यानी इनका तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, उन्हीं की शरीयत फॉलो कर रहे होंगे, उन्हीं की खिलाफत और तरीका फॉलो करेंगे, बट ना तो ये रसूल होंगे और ना तो नबी होंगे। फिर कौन होंगे? इमाम मेहदी, वो एक इमाम, एक नेक, सालेह, मुजाहिद, हुक्मरान। बताइए जरा क्या कौन होंगे इमाम मेहदी? इमाम नेक मेहदी कोई नबी या रसूल नहीं होंगे, बल्कि एक नेक, सौले और मुजाहिद लीडर होंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शरीयत मोहम्मदिया का को खिलाफत फॉलो इस्लाम में करेंगे। फॉलो करेंगे। वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट पॉइंट, हाफिज इब्ने कसीर। देखिए इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि, इनकी बहुत सारी तफसीर की किताबें हैं। तो उसमें ये इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर मशरिकी मुमालिक से, मशरिक मीन्स ईस्टर्न साइड के किसी कंट्री से होगा, समरा के गार से नहीं, जैसा कि बाज शिया लोगों का ख्याल है। अहले मशरिक इनकी मुसादत करेंगे और इनकी हुकूमत कायम करेंगे। बैतुल्लाह के नजदीक इनकी बैत की जाएगी। तो ये मशरिक की तरफ से आएंगे, ना कि जो शिया लोगों का ख्याल है वो ख्याल नहीं, बल्कि ये ईस्टर्न कंट्रीज से निकलेंगे, ऐसा कहा जाता है। और बैतुल्लाह के नजदीक इनकी बैत की जाएगी, तब इनको इमाम अपॉइंट किया जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अभी और कुछ थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में। 14th पॉइंट है इनके बारे में, इमाम मेहदी जिस दिन जाहिर होंगे वो दिन आम दिनों से खासा तवील दिन होगा, यानी बहुत लंबा दिन होगा वो जिस दिन वो आएंगे। और ये भी जहूर मेहदी अलैहिस्सलाम की एक निशानी होगी कि वो दिन बहुत लंबा दिन होगा। नेक्स्ट, इमाम मेहदी बैतुल्लाह में पनाह लेंगे। कुछ लोग जंग करने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मगर अल्लाह ताला इन सबको बैतुल्लाह पहुंचने से पहले बैदा में जमीन के अंदर धंसा देंगे। वो जो हम पढ़े थे कि काबा के ऊपर हमला होगा, है ना? इमाम मेहदी बैतुल्लाह में पनाह लेंगे। तो हमने पढ़े थे अभी कल परसों की निशानियों में कि बैतुल्लाह पर हमला करने कुछ लोग आएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको बैतुल्लाह यानी हरम शरीफ पहुंचने से पहले बैदा नाम के एक इलाके में जब वो पूरा लश्कर पहुंचेगा तो जमीन को अंदर धंसा देंगे अल्लाह। तो उस वक्त मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में पनाह ले होंगे अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, मस्कूरा लश्कर का, यानी ये जो लश्कर हमला करेगा ना उसका जमीन में धस जाना, ये इमाम मेहदी की मेहदीवियत के लिए क्या है, जलती पर तेल का काम देगा, और लोग मस्कुरा निशानी देखकर इनके मेहदी होने को तस्लीम कर लेंगे, और फिर ज़ौक दर ज़ौक लोग इनकी बैत के लिए निकलेंगे। यानी ये निशानी को जानना कितना जरूरी है कि कैसे पहचाने कि कौन मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो जब लोग मेहदी अलैहिस्सलाम जब वो कहेंगे ना कि मैं इमाम मेहदी हूं, तो फिर लोग ये करेंगे, जानबूझ कर हमला करेंगे उन पर। दिस विल बी हिज टेस्ट।
تو پھر وہ جا کے بیت اللہ میں اندر چھپ جائیں گے. پھر جب یہ لشکر آئے گا اور بیدا کی طرف آ کر رکے گا نا، تو پھر وہ زمین اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے. جب زمین دھس جائے گی تو پھر یہ نشانی پوری ہو جائے گی. تو پھر سبھی لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ وہ شخص جو بیت اللہ کے اندر چھپ گئے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہی امام مہدی علیہ السلام ہے. تب پھر پوری دنیا سے لوگ ان کی طرف دوڑیں گے، ان کی بیعت کرنے کے لیے نکلیں گے، ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کو تیار ہو جائیں گے، اور یہ کہ آپ ہی ہمارے امام ہو، اس چیز کا کیا کریں گے، وہ اپوائنٹمنٹ ان کی کر دیں گے. اس لیے یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے. برابر. نیکسٹ 17. سمجھ آ رہی ہے بات یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں اس لیے بتائے ہیں تاکہ لوگ ان کو پہچان لے. 17. بیت اللہ میں یہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ یہ سارا جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں یہ آپ کے لیے اسکرین پر موجود ہے. آپ اسکرین شاٹس لے سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، میرے ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہو، سو دیٹ یہ ہمارے پاس ساری نوٹس موجود رہے. 17. بیت اللہ میں امام مہدی بیت لیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی امام مہدی کی بیعت کی جائے گی. مسند احمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی وہ لوکیشن بھی بتایا کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہوگا یہ شخص، اور یہ امام بنیں گے، اور لوگ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے جائیں گے. انڈرسٹوڈ؟ سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں کہ نہیں؟ جی باجی. جی باجی. الحمد. ابھی اتنے سارے پوائنٹس ہم کو آج مل گئے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. کچھ اور پوائنٹس بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بہت سی صفات اور علامات بیان فرما دی ہے جن کی روشنی میں امام مہدی کی پہچان امت کے لیے آسان ہے. اب تک ہم نے تو پڑھے نہیں تھے تو کیسے ہمارے لیے آسان ہو، لیکن آج ہم نے یہ حدیثیں پڑھ لیے تو اب ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا، ان کو پہچاننا، ان کی صفات کو سمجھنا آسان ہو گیا مشکل؟ ذرا ایک ایک پوائنٹ ان کے بارے میں بتاتے چلنا. پہلے یہ میں ختم کر لوں، پھر ایک بار ہم ریوائز کر لیں گے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، دین ویل موو اہیڈ. اوکے، تھوڑا یہ ایک اور 2 پوائنٹس پڑھ لیتی ہوں. آسان ہوگا. ہاں، مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے مہدی سے متعلق احادیث کو غلط پہناوا دے کر مہدیویت کا ڈھونگ رچایا ہے. یعنی یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے، وہ ظاہر ہو چکے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو امام مہدی کہنے لگے ہیں دنیا میں آلریڈی ڈھونگ رچایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے اس جھوٹ کو دکھا بھی دیا، کھول بھی دیا ان کے اس دھوکے بازی کو. اور آج بھی اگر کوئی بھی ایسی جرت کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. تو عوام کو چاہیے، عوام کون ہے؟ ہم کامن پیپل، ہم کو چاہیے کہ جعلی یعنی دھوکے باز، فراڈ مہدیوں سے بچنے کے لیے حدیث کی روشنی میں اصلی امام مہدی کی علامت اور صفات یاد رکھے. کہ اللہ کا کتنا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا آج. اور آج اگر کوئی آ کے
ये कहे, समझो हमारे पास नहीं, बट समझो हमको मीडिया में कोई नजर आ रहा है कि कोई कह रहा है कि इमाम मेहदी यहाँ पे है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये असली है या नकली, ये फ्रॉड है। कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे बताओ? ये सब जो निशानियां दिखाए बाजी, ये अगर सच होती है तो वी विल नो। वेरी गुड, है ना? सही बात है। तो यहाँ तक मेहदी अलैहिस्सलाम का था। जरा मुझे क्विकली एक एक पॉइंट उनके बारे में बताना, रिपीट नहीं करना, एक एक पॉइंट आप लोग बताते चलिए, कम ऑन। तो समझ में आएगा क्या क्या समझा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। क्या वो ऑलरेडी, मैं सवाल करती हूँ आप लोग बताना, क्या वो ऑलरेडी आ चुके हैं? नहीं बाजी। नहीं आए। क्या क्या वो रसूल होंगे या नबी होंगे? नहीं बाजी, नहीं होंगे, इमाम होंगे, हुक्मरान होंगे। इमाम होंगे वो। हाँ, और कैसे इमाम होंगे? बताया गया है कैसे इमाम होंगे, एक जन बोलो कोई भी। सुरेया नेक बोलो। साले, नेक और साले। नेक और स्वाले इमाम होंगे। दीदी आप बोलो। नेक और साले, इंसाफ करने वाले। हाँ, नेक स्वाले इंसाफ करने वाले मुजाहिद हुक्मरान होंगे। वेरी गुड। और वो किसकी शरीयत को फॉलो करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या ईसा अलैहिस्सलाम की? आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वेरी गुड। और वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलेंगे या वेस्टर्न कंट्री से? ईस्ट। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से होंगे या ईसा अलैहिस्सलाम की फैमिली से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दो बेटों हजरत हसन और हुसैन की फैमिली में से होंगे। वेरी गुड। वो जब आएंगे उस वक्त दुनिया का हाल क्या होगा? दुनिया में क्या फैला हुआ होगा उस वक्त? पूरी फसाद बाजी। बर्बादी, फसाद। कितना फसाद, कितनी बर्बादी? खून रेजी होगी बाजी। इतना फसाद और इतनी बर्बादी और इतना खूनरेजी होगी कि आज दिन तक दुनिया में कभी ऐसा फसाद, ऐसे हालात नहीं हुए होंगे। इतने बदतरीन हालात, इतनी मारा मारी, लूट मार, खून खराबी। मे बी इट कुड बी वर्ल्ड वॉर 3, वी डोंट नो, अल्लाह नोज द बेस्ट। तो उस हाल में जब ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इनके नाम के बारे में क्या बताया गया है? इनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अहमद या मोहम्मद की तरह होगा, और इनके अब्बा का नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम होगा। वेरी गुड। तो पहचानना इजी हो जाएगा। फिर जब ये अल्लाह सुब्हानहू ताला जब इनको भेजेंगे, फिर लोग इनके पीछे हमला करेंगे और एक पूरा लश्कर लेके आएंगे, तो ये कहाँ जाके छुप जाएंगे, कहाँ पे पनाह लेंगे? बैतुल्लाह में। हाँ, काबे के अंदर जाके छुप जाएंगे। फिर क्या होगा जब वो लश्कर, क्या वो मक्का तक पहुंच पाएगा लश्कर? वो जमीन में धंस जाएगा। कहाँ पर, कौन सी एरिया का नाम बताया गया है? बैदा नाम के एक इलाके की जमीन। हाँ, मक्का की बॉर्डर के बाहर। जरा आप लोग रिसर्च करिए, नेक्स्ट क्लास में मैप लेके मुझे आप भेज दीजिए, मैं स्क्रीन पे डाल दूं। थोड़ा आप लोग भी रिसर्च कीजिए कि मक्का कहाँ है। अभी हमने तबुक के बारे में पढ़े थे, तो तबुक कौन सी एरिया में है? जो एक नहर बहती है, वो मदीना के करीब कहीं है, उसका आप रिसर्च कीजिए। बैदा कहाँ है, उसका रिसर्च कीजिए। अभी दज्जाल के बारे में हम पढ़ेंगे, खुरासान, तो जरा फाइंड आउट कीजिए खुरासान कहाँ है। सब कुछ रेडीमेड आपको मिलने लगे, तो थोड़ा रिसर्च आप भी कर लिया करें। ओके। हाँ, फिर क्या होगा जब वो पूरा लश्कर धस जाएगा बैदा में,
तब सभी लोगों को ये निशानी याद आ जाएगी, तो फिर सब लोग किसकी तरफ दौड़ेंगे? इमाम मेहदी की तरफ दौड़ेंगे बैत लेने के लिए। हाँ, उनके हाथ पे इस्लाम कबूल करेंगे, उनको अपना इमाम मुकर्रर करेंगे, फिर वो इमामत कराएंगे, वो सुलह कराएंगे, फिर अल्लाह ताला खूब बारिश बरसाएंगे, हर तरफ हरियाली, खाना पीना, वो जो सारे झगड़े फसाद थे वो सब सुलह में बदल जाएंगे, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में हर तरफ खैर और बरकत होगी। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम फजर के नमाज के वक्त 2 फरिश्तों के शोल्डर्स पे हाथ रख के आसमान से 33 इयर्स की उनकी एज, और वो आसमान से नीचे जमीन की तरफ उतारे जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। उनको देखकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए आप इमामत कराइए, तो वो कहेंगे कि नहीं, इमामत का ऑनर तो अल्लाह ने आपको दिया है, मैं आपका फॉलोवर बन के पीछे नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक हमने उनके बारे में पढ़ा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। बाजी, रुकने यमनी और मकाम इब्राहिम के दरमियान इमाम मेहदी की बैत की जाएगी। वेरी गुड, वो लोकेशन भी हमको बताया गया, यानी कितनी डिटेल्स है, और इसके बावजूद फिर हम कैसे गुमराह हो सकते हैं ना। चले, नाइस, आगे बढ़ते हैं। अब दज्जाल के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन अब ये निशानियों में फिर से दज्जाल का जिक्र भी आएगा, तो हम फिर से पढ़ेंगे। पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते? जी बाजी, पढ़ना है बाजी। जी बाजी। है ना, ताकि रिवीजन भी हो जाए। जितनी बार रिवीजन होगा इन बातों का, उतनी हमारे अंदर जज्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। दज्जाल का खुरूज कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जबकि हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे बीच कुछ कन्वर्सेशंस हो रही थी, इसके बीच सहाबा इकराम के। आपने पूछा, क्या गुफ्तगू कर रहे हो, क्या है तुम्हारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन? लोगों ने कहा, हम कयामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाउ स्वीट, हमारे यहाँ कहाँ होती है कयामत की बातें। आपने फरमाया, कयामत हरगिज कायम नहीं होगी जब तक के तुम कयामत से पहले 10 निशानियां देख न लो। कौन सी है ये 10 बड़ी? अभी अभी पढ़े थे, है ना मुकद्दसा, जरा ये 10 पढ़ लीजिए एक बार, स्क्रीन पर है, देखिए। जी बाजी, पहला धुआं, दूसरा दज्जाल, तीसरा दाब्बतुल अर्द, एक जानवर निकलेगा, चौथा सूरज का मगरिब से तुलू होना, पांचवा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल, छठा याजूज माजूज का खुरूज, सातवां मशरिक, आठवां मगरिब, और नौवां जजीरे तुल अरब में से 3 मकामात पर कुछ लोगों का जमीन में धंसना, 10वां और सबसे आखिर में यमन से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। सही मुस्लिम किताबुल फितना 2901। वेरी गुड, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये निशानियां तो अब हम सबको पूरी पक्की याद हो जानी चाहिए, है ना। फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह, स्टिल हैव सम टाइम। नंबर 2, और ये जो निशानियां हमने पढ़ी है ना 10 बड़ी, तो ये आगे पीछे इसका सीक्वेंस नहीं दिया गया था, इसमें आगे पीछे भी हो सकती है। मसीह दज्जाल तमाम दज्जालों और कज्जाबों का सरदार होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम,
قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کذاب نکلیں گے. 30. کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہے نا، دھوکے باز، فراڈز. کتنے نکلیں گے؟ 30 فراڈ. اور سب سے آخری میں کانا دجال ہوگا جس کی 22 آنکھ کانی ہوگی. سو دجال کے آنے سے پہلے فراڈ، اتنا جھوٹ اور دھوکے بازی کا زمانہ ہوگا کہ کم سے کم 30 فراڈولنٹس پہلے آئیں گے، اور سب سے آخری میں کانا دجال آئے گا جس کی 22 آنکھ کانی ہوگی. ابھی اتنے نمبرز کے ساتھ ہم کو بتایا گیا ہے کہ 30 ہوں گے وہ ایگزیکٹلی فراڈز. اللہ اکبر. نیکسٹ حدیث ہے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال سے پہلے 30 یا اس سے زیادہ جھوٹے ظاہر ہوں گے اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. نیکسٹ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش آدم علیہ السلام سے تا قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی ڈے 1 آدم علیہ السلام سے لے کے لاسٹ ڈے تک دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اس لیے ہم نے سورہ کہف پڑھے اور اس کی پہلی 10 آیتیں ہم نے یاد کر لی. اب انشاءاللہ ہم آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لیں گے. جو لوگ بھی کر سکتے ہیں تو پھر سے ریڈی ہو جائیے. ٹمورو از فرائیڈے. کل ہم ریوائز کر لیں گے فرسٹ 10 آیات اینڈ اسٹارٹ ود دا لاسٹ 10 انشاءاللہ. جو بھی کرنا چاہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ 3. دجال بڑے غصے سے خروج کرے گا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ یہ کسی کو یاد ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور کس کی بیٹی؟ عمر رضی اللہ عنہ. ویری گڈ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی صاحبہ، یعنی ہماری امت، پوری امت کی امہات المومنین میں سے ایک ماں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی. تو ان سے مروی ہے، یعنی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ دجال اس غصے کے ساتھ خروج کرے گا، یعنی نکلے گا جس میں وہ مبتلا ہوگا. یعنی جس دن دجال کو سب سے زیادہ غصہ ہوگا اس دن وہ نکلے گا اللہ کے حکم سے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہم رکیں گے اور انشاءاللہ آگے کی نشانیاں ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تب تک ہمارا کام ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دوسروں کے ساتھ ایٹ لیسٹ ڈسکس کریں. اور آج اسپیشلی ہم نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں پڑھی ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اسے ڈسکس کریں. کچھ تو ہم ان کو بتا دیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا